خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کا پہلا باب 21ویں آیت سے۔ اس وقت یسوع اور اس کے شاگرد کفرنہوم میں داخل ہوئے، اور یسوع فوراً سبت کے دن عبادت خانے میں جا کر تعلیم دینے لگا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، کیونکہ وہ ان کو فقیہوں کی مانند نہیں بلکہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا۔ اور ان کے عبادت خانے میں ایک شخص تھا جس میں ناپاک روح تھی، جس نے چلا کر کہا، اے یسوع ناصری، تجھے ہم سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، قدوس خدا۔ یسوع نے اسے ڈانٹا اور کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ تب ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئی، اور وہ سب حیران ہو کر آپس میں کہتے ہوئے بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ایک نئی با اختیار تعلیم۔ وہ ناپاک روحوں کو بھی حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتی ہیں۔ فوراً اس کی شہرت جلیل کے سارے علاقے میں پھیل گئی۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ لطوری طور پر عام اتواروں میں سے چوتھے اتوار کی عبادت ہم خداوند کے حضور میں گزران رہے ہیں، اور آج خدا ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی آواز کی طرف توجہ کریں۔ یسوع مسیح ہیکل میں خدا کا کلام سنا رہا ہے، اور یہ علاقہ جہاں یسوع کلام سنا رہا ہے وہ کفرنہوم ہے۔ کفرنہوم یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے سے 200 سال پہلے وجود پاتا ہے۔ یہ علاقہ کفرنہوم، نہوم نبی کا ذکر خدا کے کلام میں ہے، اور بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں یہ اس نبی کا شہر ہے۔ یہ جلیل کی جھیل کے کنارے کے اوپر بسا ہوا ایک شہر ہے، جہاں کے پتھر لاوا یہاں سے نکلتا تھا، اور اس وجہ سے اس گرمائش اور گرمی اور آگ کی وجہ سے یہ پتھر یہاں کے سیاہ ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں یہاں لاوا نکلتا۔ یسوع اس ہیکل میں جا کر آج تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہیکل آج کے دور میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، لیکن جس جگہ پر یسوع آج کلام سنا رہے، یہاں پر ایک بہت خوبصورت ہیکل اب بنی ہے، لیکن جس ہیکل میں یسوع نے تعلیم دی تھی وہ اس کی بیسمنٹ ہے، بنیادیں اس کی وہی ہیں پرانی ہیکل کی، لیکن اس کے اوپر اب ایک نئی ہیکل تیار کر دی گئی ہے، جہاں پر یسوع نے آج کے دن کا یہ معجزہ اور یہ تعلیم خداوند کے حضور پیش کی۔ اور خدا کہ حضور ہمیں اس شہر جہاں پر جو کہ جسے پطرس بھی اسی شہر سے ہے، کفرنہوم سے ہی آیا ہے، اندریاس اس کا بھائی بھی یہیں سے ہے، جن کا ذکر ہم نے پچھلے 2 اتواروں میں سنا ہے، اور پطرس کی سانس کا گھر بھی یہیں پہ ہے، جسے شفا دینے کے لیے یسوع اس کے گھر تک جاتا ہے، اور اس کی بیماری کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اسے بخار تھا، تپ تھا، اور اس سے یسوع مسیح اس کے
لیے دعا کرتا ہے اور وہ تندرستی کا معجزہ پاتی ہے. اور آج یہاں عبادت خانے کے اندر سبت کا دن جب یسوع عبادت کے لیے گیا ہے، یہاں ایک آدمی ہے جس کے اندر ناپاک روح ہے. ایسے ہی جیسے ہم بیٹھے ہیں، کلام پڑھا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، اور عبادت میں سے ایک کسی پر بدرو کا اٹیک ہو جائے تو وہ کھڑے ہو کر شور ڈالنا شروع کرے. کئی بار ایسے واقعات، کئی بار لوگ یہاں تک بھی سوچتے ہیں جہاں یسوع ہوگا وہاں بدروؤں کا کیا کام، ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں؟ سو آج وہاں پہ یسوع تھا، وہاں پہ بدرو کا کیا کام؟ اس سے ایمان میں کمزور ہونے کی بات نہیں ہے. شیطان اور خدا جس میں اچھائی اور برائی کی یہ جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور جب بھی ہم کمزور پڑتے ہیں اسی وقت شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرے. اور خدا کی حضوری میں رہ کر جب ہم کمزور ہوں گے تو پھر ہم پر حملہ ہوگا، پھر شیطان اپنا کام دکھائے گا. اور اسی لیے خدا کی حضوری میں ہوتے ہوئے جب اگر ایمان میں کمزور ہو جائیں گے تو پھر شیطان حملہ کر سکتا ہے. تو ضرور پہلی بات تو یہ ہے، خدا کی حضوری میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کی حضوری جہاں یسوع ہے وہاں پر شیطان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم کمزور ہیں تو شیطان وہاں پر بھی اپنا جلوہ دکھاتا ہے. لیکن آج اس جلوے کے دکھانے کے بعد خداوند یسوع مسیح اپنے اختیار، اپنے خدا ہونے اور معجزات کی قدرت رکھنے کا فضل ظاہر کرتا ہے اور اس شخص کو تندرستی عطا کرتا ہے. اختیار اس کا یہی ہے، چپ رہ، خاموش. لیکن اگر ہمارے اندر اس آواز کو سننے کی سکت نہیں ہے تو پھر ہم اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے. سو آج کی پہلی تلاوت میں ذکر کیا گیا جو کہ تثنیہ شرح کی کتاب اس کے 18ویں باب سے آج کا کلام ہمیں ملا. وہاں وعدہ تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ میں تیری اس نسل میں سے میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا، تیری قوم میں سے ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو حضرت موسیٰ کی طرح ہوگا. کیوں وعدہ کیا؟ کیوں نبوت کا وعدہ کیا؟ اور نبوت کے اس وعدے کے ساتھ ہمیں اس عمل کو سمجھنا ہوگا جہاں پر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوتا تھا، خدا موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، موسیٰ خدا کے کلام کو لے کر لوگوں کو بتاتا تھا. اور وہاں ایسے لوگ بھی تھے جنہیں یہ بات برداشت نہیں تھی. کہتے تھے کیوں خدا صرف موسیٰ سے بات کرتا ہے، ہم سے خدا کیوں نہیں بولتا ہے؟ کیوں خدا موسیٰ سے ہی بات کرتا ہے، ہم سے بات نہیں کرتا ہے؟ اور یہ بات بھی موسیٰ نے جا کے خدا کو بتائی کہ لوگ یہ گلہ کرتے ہیں، لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام نہیں ہوتا. تو خدا نے کہا ٹھیک ہے، یہ واقعہ بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے. خدا کہتا ہے لوگوں کو بتا، اس دن میں ان سے بات کروں گا، انہیں کہنا اپنے اپنے خیموں سے باہر نکلیں. کوہ سینا کے پہاڑ کے نیچے جب انہوں نے خیمے لگائے وہاں خدا نے موسیٰ سے بات کر کے کہا لوگوں سے کہنا اپنے خیموں سے باہر نکلے اور میں ان سے بات کروں گا. اور جب خدا نے ان سے بات کرنا چاہی تو اس آواز کی گرجیں، اس کی تھر تھڑاہٹ اور اس کا شور اس قدر زیادہ تھا کہ لوگوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. کئیوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے. تو پھر لوگوں نے خدا سے معافی مانگی اور پھر کہا حضرت موسیٰ تو ہی خدا سے بات کیا کر، تو ہی خدا سے بات کیا کر. ہم اس کلام کو سن نہیں سکتے ہیں.
اور پھر اسی لیے پھر آج خداوند اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں تیرے درمیان ایک تیری مانند نبی بھیجوں گا. اور پھر کس کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ کس کا وعدہ کیا جاتا ہے؟ یسوع مسیح کا وعدہ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس کلام کے اندر بتایا جاتا ہے خداوند ہمیں سننے والا دل عطا کر. کیا آپ سننے والا دل پانا چاہتے ہو؟ ہاں جی کہ نہیں؟ ہاں، سننے والا دل. اور آج سننے والے دل کا ذکر کیا جاتا ہے. زبور جو آج کے دن کا اور آج کی تلاوتوں کا زبور جو 94 زبور ہے، جس کا آج کی تلاوتوں کے ساتھ تذکرہ ہے، 94 زبور کے اندر اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کاش کہ آج تم اس کی آواز سنو، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو جیسا میریبا میں، جیسا مسمہ کے دن بیابان میں ہوا، جب تمہارے آباء و اجداد نے، تمہارے اجداد نے میرا امتحان کیا اور جب میرے کاموں کو دیکھ کر بھی مجھے آزمایا. تو یہاں زبور میں 94 میں پتھر کے دل کا ذکر کیا گیا ہے. وہاں سننے والا دل، اور آج کے زبور میں پتھر کے دل کی بات کی گئی ہے. اور آج کی دوسری تلاوت میں ایک بٹے ہوئے دل کی بات کی گئی ہے. بیوی خاوند کے لیے پریشان رہتی ہے، خاوند بیوی کے لیے سوچتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے فکر مندی میں. بٹا ہوا دل، وہ کبھی اس کے لیے بات کرتا ہے، وہ اس کے لیے بات کرتی ہے، وہ کسی کے لیے کرتے ہیں، وہ صرف اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے. 3 قسم کے دلوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک سننے والا دل، ایک پتھر کا دل، اور ایک بٹا ہوا دل. خداوند کے حضور آج ہمیں سوچنا ہوگا ہم کیسا دل چاہتے ہیں. آج ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ ہم کس قسم کے دل کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. کیسا دل رکھنا چاہو گے آپ؟ ہاں جی، کون سے والا؟ سننے والا دل. دل سے سنا جاتا ہے کہ کان سے؟ ہاں جی، دل سے سنتے ہیں کہ کان سے سنتے ہیں؟ ہاں. سو کیا خدا کے کلام میں آج پھر کیوں کہا گیا ہے سننے والا دل ہمیں عطا کر؟ سو اس بات پہ غور کرتے ہیں. جب تک آپ کا دل سننے کے لیے تیار نہیں ہے تب تک آپ بات بھی نہیں سنتے ہو. آپ کو کوئی 100 دفعہ کہتا رہے کوئی کام کرنے کے لیے، آپ کا دل نہیں مانے گا تو آپ نہیں کرو گے. سو وہ سننے والے دل کی بات ہے. خدا کا کلام اور خدا کے حضور سننے والا دل اگر آپ کے پاس ہوگا تو پھر آج کے پہلی تلاوت کی سمجھ آئے گی، اور یسوع مسیح کس طرح اس تشنیہ شرع کی کتاب جو کہ شریعت کی آخری کتاب ہے، شریعت میں اور پرانے عہد نامے میں کس طرح یسوع کی تکمیل ہے اور یسوع مسیح میں وہ پورا ہوتا ہے. اس بات کے لیے آج اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں سننے والا دل عطا کر. اور سننے والا دل کس طرح سے ملے گا؟ کس طرح اس تکمیل کو ہم دیکھ پاتے ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں. اور یہ تکمیل جو یسوع مسیح میں ہے، بپتسمہ کے موقع پر یاد کریں. یسوع کے بپتسمہ کے موقع پر آسمان کھل گیا، روح القدس کبوتر کی مانند نیچے آیا، اور آسمان سے کیا آواز آئی تھی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو. تم اس کی سنو. اور پھر اس کے بعد مرکز کی انجیل 9 باب، متی کی انجیل 17 باب، اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے جہاں پر تبدیلی یہ صورت کا ذکر ہے.
پہاڑ پر شاگردوں کے ساتھ یسوع کی صورت بدلی ہے، وہاں سے بھی آسمان سے یہی آواز آتی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ سو اس لیے جو موسیٰ کی سنے گا، جو کلام کی سنے گا، جو یسوع کی سنے گا، اس میں اس کلام کی تکمیل ہوگی۔ یہ کلام اس صورت میں مکمل ہوگا جب ہم اپنے اندر خداوند کے حضور ایک ایسا دل رکھیں گے جو سننے والا ہو۔ ضرور ہم کان سے سنتے ہیں، لیکن اگر دل قبول نہ کرے تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ وہ کان کے ادھر سے آیا، ادھر سے ٹکرا کے واپس، یا ادھر سے ڈالا، ادھر سے نکل گیا۔ جب یہاں سے انٹر ہو کر دل میں اترے اور پھر اس پر عمل ہو، تو اس بات کے لیے آج خداوند ہمیں تیار کرتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا دل سننے والا نہیں ہے تو ہمارے اندر پتھر کا دل ہے، جس سے آواز آتی ہے، ٹکراتی ہے اور واپس نکل جاتی ہے۔ یا ہمارا بٹا ہوا دل ہے، جس کا تذکرہ آج کی دوسری تلاوت میں کیا گیا، وہ سمجھ ہی نہیں پاتا، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس طرف جانا ہے، اس طرف جانا ہے، رائٹ کے لیفٹ، جھوٹ بولنا ہے کہ سچ بولنا ہے، شیطان کے ساتھ چلنا ہے یا خدا کے ساتھ چلنا ہے، اچھا کرنا ہے کہ برا کرنا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا صلح کرنی ہے، کسی کی مخالفت کرنی ہے یا اس کے ساتھ چلنا ہے۔ سو خدا کے حضور آج ہمیں اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، کس طرح سے اس بات کو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہم کس دل کے ساتھ۔ اور حزقیال کی کتاب میں اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے، خدا کہتا ہے میں تمہارے اندر سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور تمہارے اندر گوشت کا دل ڈالوں گا جو نرم ہو، جو خدا کے حضور کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو، جو سن سکے، ایسا دل جو فیصلہ کر سکے۔ تمہاری ہاں ہاں یا تمہاری نہ نہ، درمیان والی بات نہیں ہے، نہ تم گرم ہو نہ سرد ہو، ان میں سے کیا ہو، سمجھ نیم گرم ہو گئے ہو، کیسی زندگی گزار رہے ہو، تو فیصلہ کرو کیا ہو، کس کے ساتھ ہو، کس طرف کو جانا ہے۔ اسی بات کے لیے آج ہمیں تعلیم دی جاتی ہے۔ سو آج یسوع مسیح ہیکل میں ہے، پہلی بات تو یہ ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ یہودی ہوتے ہوئے یسوع مسیح سبت کو مانتا ہے اور سبت کا احترام کرتا ہے، سبت کے دن عبادت کرتا ہے، وہ خدا ہے، اسے ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ ہمیں سکھانے کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ اور جب اس کے وسیلہ سے ہم مسیحیت میں شریک ہوئے اور اس نے ہمیں عبادت کے لیے اتوار کا دن بخشا، تو پہلی بات تو یہ بات سب کو پتہ ہونا چاہیے، سبت کا دن جو ہے وہ اتوار کا دن نہیں ہے، سبت کا دن ہفتے کا دن ہوتا ہے، اور اتوار کا دن خداوند کا دن ہے جو اس نے عبادت کے لیے ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ ہم خداوند کے حضور اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں۔ اور اس عبادت گاہ کے اندر خداوند یسوع مسیح کلام سناتا ہے۔ اس عبادت گاہ میں جہاں یسوع کلام سنا رہا ہے اور سلیمان کی ہیکل میں فرق کیا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جس ہیکل کے اندر یسوع مسیح کلام سنا رہا ہے، یہاں پہ صرف کلام کی عبادت ہوتی ہے۔ سلیمان کی ہیکل واحد ہیکل ہے جس کے اندر قربانی چڑھانے کے لیے کلام بھی ہوتا ہے، قربان گاہ بھی ہے، وہاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ ہر ایک ہیکل کے اندر قربانی نہیں چڑھائی جاتی تھی، ہر ہیکل کے اندر قربانی نہیں چڑھائی جاتی تھی، بلکہ یہ گاؤں گاؤں کی چھوٹی چھوٹی سے خدا کے گھر تعمیر کیے جاتے تھے، جہاں پر کلام کی عبادت ہوتی، جہاں پر حمد و ثنا ہوتی تھی، جہاں پر کلام کی تفسیر کی جاتی تھی، جہاں کلام کو پڑھا جاتا تھا، جہاں کلام کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح اس جگہ پر جا کر کفرنہم کے اندر اس کلام کی عبادت کے ذریعے سے
آج کے اس معجزے کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے، کون سوچتا ہے، کون فیصلہ کرتا ہے؟ کس نے یسوع کو کہا تو آج کلام سنا؟ سو ہر ہیکل میں ایک انچارج ہوتا تھا۔ ہر ہیکل کے اندر، جیسے ہمارے ہر علاقے میں جتنے بھی چرچز ہیں وہاں کے انچارج بابو جی ہیں۔ بابو جی کے کہنے سے، بابو جی کی مدد کے ساتھ لوگوں کو چنا جاتا ہے کہ وہ آج کی پہلی تلاوت یہ کرے گا، یہ دوسری تلاوت کرے گا، اور یہ گیت گائے جائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس ہیکل کا جو انچارج تھا اس نے فیصلہ کیا، اس نے دیکھا، اس نے یسوع مسیح کی آمد کو محسوس کیا، اور اس نے کہا آج یسوع کلام سنائے، اور پھر آج یسوع کلام سناتا ہے۔ اور وہاں کلام کی برکت اتنی ہے، وہاں کلام کی برکت اتنی ہے کہ ایک شیطان ایک شخص کے اندر بدرو کی صورت میں پکارتا ہے، اور خداوند کے حضور اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کلام سنا رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے۔ اور پھر وہ اعلان کر کے بتاتا ہے کہ تو قدوس خدا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یسوع کو؟ کیا کبھی ہم نے سوچا یسوع کون ہے ہمارے لیے؟ کیا ہماری زندگی سے کبھی یہ بات نکلی کہ اے خداوند ہم تجھے جانتے ہیں؟ کیا ہم ایمان بھی رکھتے ہیں کہ نہیں؟ کہ ہماری زندگی میں اس بات کا تجربہ ہے کہ خدا میرے لیے کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح کون ہے؟ اور اسی بات کے لیے ہم پچھلے کئی ہفتوں سے سوچ رہے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی ذات اقدس پر غور کریں کہ وہ کون ہے۔ اور یسوع مسیح کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ شیطان یسوع کو جانتا ہے کہ وہ قدوس خدا ہے۔ کیا شیطان کو کلام آتا ہے؟ شیطان کو کلام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی شیطان کو کلام آتا ہے، اسی لیے وہ یسوع کو آزماتا ہے، اسی لیے وہ یسوع کو آزماتا ہے اور کلام کے حوالے پڑھتا ہے۔ آزمائش کا جو واقعہ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں لکھا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ کلام کو نکال کے یسوع مسیح تو مجھے سجدہ کر دے، یسوع مسیح تو یہاں سے نیچے گر جا تو کیا ہوگا؟ فرشتے آئیں گے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تجھے پاؤں کو کوئی چوٹ نہ لگے گی، خداوند تیری حفاظت کرے گا۔ سو وہ کلام جو ہے شیطان پڑھ سکتا ہے، تو اس لیے بڑا لازمی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں بتایا گیا پہچانو اور دیکھو اور سمجھو کون آپ سے کلام کرتا ہے۔ وہ کلام خدا کا ہے کہ کسی انسان کا ہے یا شیطان کا ہے؟ اس بات کے لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم سیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ کلام کی پہچان سب کے پاس ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس پہچان میں مضبوط نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کبھی بھی شیطان کلام کے ذریعے سے ہمیں اپنے پاس سے دور لے جا سکتا ہے۔ شیطان معجزے کر سکتا ہے، ہاں؟ فیصلہ کرو کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ہاں؟ شیطان معجزے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر کلام سنا سکتا ہے تو معجزے بھی کر سکتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی غلط معجزہ کر دے جو دکھاوے کا ہو کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئیں۔ آپ یاد کرو کبھی بھی، یہ خیر بڑوں کا کچھ کا ایکسپیرینس ہوگا، آپ نے جتنے بھی یہ دم درود کرنے والے انہوں نے کلام بھی رکھا ہوتا ہے ساتھ ہی۔ کبھی کبھی خدا کے کلام کو بھی رکھ کر مسیحوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور شاید کئیوں کے پاس جو جادو کی قدرت اور کچھ برکتیں ہیں جو شیطان سے حاصل کرتے ہیں، اس میں گمراہ کرنے کے لیے کلام کو بھی ساتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ چلیں خدا کے کلام سے ڈھونڈتے ہیں۔ متی کی انجیل 7واں باب 21ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک ضرور کبھی پڑھے جا کے، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟
لوگ آتے ہیں، آ کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اے خداوند ہمارے لیے کھول۔ سندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ اے خداوند، ہم نے تیرے ساتھ کھایا پیا، ہم نے تیرے نام سے نبوتیں کی، ہم نے تیرے نام سے معجزے کیے، ہم نے تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا۔ اور اندر سے کیا آواز آئے گی؟ اے ملونو، میرے سامنے سے دور چلے جاؤ، میں تم کو نہیں جانتا ہوں۔ سو جاننا چاہیے کون ہمارے لیے یہ کیا کر رہا ہے، جاننا چاہیے۔ اور یہ اسی صورت ہوگا جب ہم یہ جان پائیں گے کہ ہمارے اندر سننے والا دل ہوگا، تو پھر سمجھ پائیں گے کہ کون ہم سے بات کر رہا ہے اور کیا ہمیں بتا رہا ہے۔ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ شیطان گمراہ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک دن 3 فادرز کو آ کے شیطان ملتا ہے، تینوں بیٹھے تھے، اور آ کر شیطان انہیں کہتا ہے، میں تم تینوں کو طاقت دینا چاہتا ہوں، اور طاقت یہ دینا چاہتا ہوں کہ گزرے ہوئے وقت میں اگر تمہیں کچھ بدلنے کا موقع ملے تو تم وہ بدل سکو۔ تو کیا بدلنا چاہو گے؟ تو ایک فادر بولا، میں تو یہ چاہوں گا کہ جس دن آدم اور حوا نے گناہ کیا وہ واپس ہو جائے۔ آدم اور حوا شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے گناہ کیا تھا اور خدا سے دور ہو گئے، اس واقعہ کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسان کی دوستی پھر خدا سے ہو جائے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ دوسرا کاہن جو تھوڑا رحم دل تھا، کہتا میں چاہتا ہوں اس دن کو بدلوں جس دن تو شیطان بنا۔ جس دن تو شیطان بنا اور تو نے پہلے خدا کا انکار کیا، میں اس دن کو بدلنا چاہتا ہوں۔ اور تیسرا، اسی وقت نیچے جھکتا ہے، گھٹنے ٹیکتا ہے، اور بھرپور ایمان کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر کے صلیب کا نشان بنا کر کہتا ہے، اے خداوند اس شیطان کو مجھ سے دور کر، اس ساری آزمائش کو مجھ سے دور کر۔ اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسرے کاہن کہتے کتنا اچھا تھا، ہم تو اس گناہ کی جڑ کو ختم کر رہے تھے، اس گناہ کی جڑ کو ختم کر رہے تھے، اور تو نے اس کو بھگا ہی دیا۔ تو اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ ہم سے کیا چاہ رہا تھا؟ وہ ہمارے ماضی کو بدلنا چاہتا تھا اور ہمارے حال اور مستقبل کو خراب کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کو تم نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ یہ آزمائش تھی جو ہم سب پر آ رہی تھی، اور اسی لیے جب بھی ہم خداوند کے حضور اے ہمارے باپ کی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بھی بچا۔ سو یہ ہر ایماندار اسی لیے ہر روز اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، ہم شیطان سے بچ جائیں۔ اور وہ ہمیں ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے، وہ ہمیں ہمیشہ ہمارے گزرے ہوئے وقت کے خواب دکھاتا رہے گا، لیکن ہمارا حال اور ہمارا مستقبل تو خدا کے ساتھ ہوگا، تو پھر ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ سو ہمیں اسی بات کو سمجھنا ہوگا، اسی بات کی طرف ہمیں غور کے ساتھ یقین رکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں کس طرح سے خدا کے حضور یہ باتیں چل رہی ہیں۔ خدا کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ یسوع کون ہے؟ اس معجزے کے بعد لوگوں کے اندر جو فرق آیا ہے وہ یہ ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ 2 باتوں کے لیے۔ ایک، یسوع کا اختیار، اور دوسرا نئی تعلیم۔
نئی تعلیم کیسی ہے اور یسوع کا اختیار کیسا ہے. یسوع کے اختیار کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اسی اختیار میں ہم بھی بہت دفعہ کھو جاتے ہیں، اور شیطان بھی ہمیں وہ اختیار دینا چاہتا ہے جس سے ہم ہمیشہ آزمائش کی طرف جائیں، ہمیشہ ہم برائی کے خطرے میں رہیں. اور اسی لیے بار بار یسوع ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے ہم ایسے اختیار کو قبول نہ کریں اور ایسی آزمائشوں میں نہ گریں جو ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہیں. اختیار دو طرح کا ہوتا ہے، جو دیا جاتا ہے کسی وقت کے لیے. اختیار وہ چاہے آپ کسی کے باس بنتے ہیں کسی فیکٹری کے، وہ چاہے اختیار آپ کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے، آپ کے عہدے کی سرفرازی آپ کو عطا کی جاتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ذمہ داری جو آپ کو دی جاتی ہے وہ آپ کا اختیار ہوتا ہے. لیکن اس بات کے لیے بھی یہ بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، اس اختیار میں رہتے ہوئے میں اپنے اس اختیار کو ناجائز استعمال نہ کروں، میں اس اختیار میں رہ کر اپنے اس اختیار کی وجہ سے مغرور نہ ہو جاؤں، میں بے جا اس اختیار کا استعمال نہ کروں، کیونکہ یہ اختیار عارضی ہوتا ہے. جو کسی نے دیا ہوتا ہے وہ کسی وقت واپس بھی لے سکتا ہے. لیکن جس اختیار کی بات آج یسوع سے کی جاتی ہے وہ اختیار ہے، وہ ذاتی اختیار ہے. ذاتی اختیار جس میں وہ یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے کہنے سے، میرے بولنے سے جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہوگا. اور اسی اختیار جو ہے کہ بدولت فقی اور فریسی پریشان تھے، یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ یہ کون ہے جو شفائیں دے سکتا ہے؟ یہ کون ہے ایسا جو کہ بول سکتا ہے؟ گناہ تو صرف خدا معاف کر سکتا ہے. اور اس لیے پھر کہتا ہے یسوع مسیح، یہ جاننے کے لیے کہ گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے تمہیں نظر نہیں آئیں گے، لیکن میں معجزہ کرتا ہوں، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا، تو وہ چلا جاتا ہے. اور آج بھی یسوع مسیح اس بدرو کو اختیار دیتا ہے، ویسا ہی اختیار جو دنیا کے شروع میں تھا. آسمان بن جائے، زمین بن جائے، چاند علیحدہ ہو جائے، سورج اور ستارے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، پانی علیحدہ ہو جائیں زمین سے، جب یسوع بولتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے. اور یہی اختیار آج چپ رہ اور اس میں سے نکل جا. یہ اختیار صرف اور صرف یسوع کے پاس ہے. اس معجزے کے بعد جو خوبصورت کام ہوا ہے وہ ہے، اور لوگ حیران ہوئے. حیران ہوئے. آج کے دور میں آپ نے حیران ہونا چھوڑ دیا ہوا ہے. آپ کسی بھی بات پہ حیران نہیں ہوتے ہیں. آپ کسی بھی بات پر حیران نہیں ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا. ہم سب کچھ سمجھتے ہیں شاید جادو ہو گیا. آج کے دور میں ہم نے حیران ہونا چھوڑ دیا. اور جب بھی کوئی اچھا کام ہو مہربانی حیران ہوا کریں. کبھی ہم نے اپنے آپ پہ سوچا نہیں ہے میں تو اس قابل نہیں تھا، خدا نے کیوں مجھے اتنی اچھی بیوی دے دی؟ یا بیوی یہ سوچے میں تو اتنی اچھی نہیں تھی، کیوں اتنا اچھا اور خوبصورت خادم مجھے خاوند دے دیا گیا؟ میں تو اس قابل بھی نہیں تھے، خدا نے ہمیں گھر جیسی نعمت دے دی. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، خدا نے ہمیں اتنا اچھا کاروبار دے دیا. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ خدا نے ہمیں باس بنا دیا کسی فیکٹری کا. ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے، خدا نے اتنی اچھی اولاد ہمیں دے دی. ان باتوں پہ ہم نے حیران ہونا چھوڑ دیا ہے. ہر اچھا عہدہ، ہر اچھی برکت خداوند کی طرف سے ملتی ہے، اور جب خداوند کی طرف سے ملتی ہے تو حیران ہونا چاہیے. میں نہیں قابل تھا، خدا نے کیا ہے، اور اب مجھے شکر گزاری کرنی چاہیے. اور ان لوگوں نے آج اس بات کو محسوس کیا ہے، حیران ہوتے ہیں اتنا اختیار، نئی تعلیم، اور خدا کیسے یسوع مسیح کے ذریعے سے یہ معجزے کرتا ہے.
اور ہمیں اسی بات پر غور کرنا ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی میں ان معجزوں کو دیکھتے ہیں، کس طرح خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، کس طرح خدا ہمیں اس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم اپنی اس عاجزی اور انکساری میں کبھی دیکھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ خدا کس طرح مجھے یہاں تک ہر روز برکت دیتا ہے، سانس دیتا ہے، اور میرے لیے سورج کو نکالتا ہے، کبھی سردی بھی بھیجتا ہے، کبھی اچھا موسم، اور کبھی یہ سب کچھ جو میں دیکھتا ہوں، جس کا تجربہ کرتا ہوں، یہ خدا کی مہربانی ہے تو ہم سارے ہیں۔ سو خدا کے حضور حیران ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ شاید ہم نئی نئی ایجادات اور چیزوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، خدا کی بنائی ہوئی مخلوقات اور خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے ہم حیران ہونا چھوڑ دے چکے ہیں۔ سو ہمیں خدا کے حضور اس کی طرف لوٹنا ہے، اور آج ہمیں اسی بات کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ہم بھی اس بات پر غور کریں، کیا آپ نبی بن سکتے ہیں؟ ہاں جی، ہاں کہ نا؟ ہاں، سو پہلی بات آج کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، آپ سارے نبی بن سکتے ہو، اور ہر جس نے بپتسمہ یسوع کے نام کا لیا ہے اسے 3 برکتیں دی جاتی ہیں۔ سن لیں مہربانی سے، یہ غور سے سنیں، بادشاہ ہونے کے لیے، کاہن ہونے کے لیے اور نبی ہونے کے لیے ہر مسیح ایماندار کو یہ برکت دی جاتی ہے۔ ہر ایماندار کو یہ برکت دی جاتی ہے۔ نبی کیا کرتا ہے؟ ہاں، نبوت کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے نبی؟ اور کیا کرتا ہے نبی؟ ہاں، معجزے کرتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے۔ نبی کا کام سب سے پہلے ہے خدا کی بات لوگوں کو تک پہنچانا، پیغام رساں۔ نبوتیں، معجزے، کرشمات، یہ ہماری انسانی سوچ ہے۔ سب نبیوں نے معجزے نہیں کیے ہیں، بہت سارے نبیوں نے بڑی مار بھی کھائی ہے، جو کلام کے اندر بڑے بڑے تذکرے ہیں، نبی قتل بھی کیے گئے ہیں، نبیوں کو بہت سی سختیاں سہنی پڑی ہیں۔ سو ہم صرف اس بات کے لیے نہ سوچتے رہیں کہ بہت کچھ ہو جائے گا۔ نبوت ضرور خدا کے کلام کی، وہ آنے والے وقت کی وہ باتیں اور وہ بید ضرور خدا آشکارا کرتا ہے نبیوں پر، لیکن آپ سارے نبی بننے کی خداوند کے حضور یہ برکت رکھتے ہیں، بادشاہ ہونے کی، کاہن ہونے کی اور نبی ہونے کی برکت ہر بچے اور بچی کو دی جاتی ہے۔ اب پرابلم کہاں پہ ہے؟ ہمارے دل پتھر کے ہیں۔ پرابلم یہاں پہ ہمارے دل بٹے ہوئے ہیں، ہمارے اندر وہ سننے والا دل نہیں ہے، ہمارے اندر وہ روح نہیں ہے جس سے ہم خدا کی باتوں کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ ہر ایک جو خدا کی بات کرتا ہے وہ نبوت کی بات کرتا ہے، لیکن نبوتوں کو پہچاننا چاہیے۔ جھوٹے نبی بنو گے، جھوٹی نبوتیں کرو گے تو اس کی سزا آج بتائی گئی ہے، وہ قتل ہے، جو کہ پرانے عہد نامے میں بیان کی گئی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک اپنی زندگی سے اچھی بات کرے جو خدا کو پسند آئے۔ آپ اچھے مسیح ایماندار بنو، آپ کے دل سے وہ نبوتیں اور اچھی باتیں خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، اے خداوند مجھے فہم دل عطا کر، مجھے ایسا دل عطا کر جو سن سکے۔ تو ہمیں خداوند کے حضور اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے، پہلے خدا کا کلام سننے کی کثرت پاؤ، وہ دل پاؤ
جو آپ کو خدا کی بات کی سمجھ آئے، پھر آپ نبوت کے ساتھ کسی اور سے بات کرو کہ خدا مجھ سے یہ کہتا ہے۔ اسی لیے خدا کے حضور آج دعا کی جاتی ہے کہ ہمیں خداوند وہ سننے والا دل عطا کرے۔ سوئیں خدا کا شکریہ ادا کریں، ہم اپنے اندر وہ خاصیتیں پیدا کریں جس سے ہمیں نبوت کی سمجھ آئے، جس سے خدا ہماری زندگی سے کام کرے، ہم اپنی زندگی سے خدا کو دکھا سکیں اور اپنی زندگی میں اس بات کو محسوس کر سکیں کہ ہم اس دنیا میں رہ کر خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بن کر اس کے نام کو جلال دیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ سب کھڑے ہوتے ہیں خدا کے حضور۔